اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے اعلیٰ درجے کی خوبی تو یہ ہے کہ اس کا اندام نہانی کم ہو اور اسے جننا دشوار نہ ہو، اور بدترین صفت یہ ہے کہ مہر زیادہ ہو اور جننا اسے دشوار ہو. واضح کر دیں، بہت صاف بات ہے. شکریہ. فرماتے ہیں کہ دو صفت ہے، ایک اچھی صفت ایک بری صفت ہے. پہلی جو اچھی صفت ہے وہ یہ ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ بہترین صفت یہ ہے عورت کے لیے کہ اس کا اندام نہانی کیا ہے، کم ہو. یعنی اندام کہتے ہیں اس خاص شکل کو، ٹھیک ہے، اور نہانی کہتے ہیں پوشیدہ کو. وہ پارٹ کی جو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ کیا ہے، وہ کم ہو، اور اسے جننا بھی دشوار نہ ہو، یعنی بچہ پیدا کرنے میں اسے کوئی دشواری نہ ہوتی ہے. یعنی آج کے زمانے میں اگر آپ بات کریں تو عورت جو ہے وہ کیا ہے، پاک و صاف. اگر بہت واضح اور بہت ڈھکے چکے الفاظ میں کہنا چاہیں، ڈھکے چکے الفاظ میں تو یہ کہ بہترین عورت وہ ہے امام کی نگاہ میں کہ جو کیا ہے کہ پاک و پاکیزہ، اندر سے کیا ہے کوئی خرابی اس کے اندر نہ ہو، بچہ پیدا کرنے میں کوئی دشواری اس کو نہ آئے. شاید اس سے زیادہ فلٹر نہیں کیا جا سکتا ہے. اور دوسرے یہ فرمایا کہ بدترین خوبی یہ ہے، بدترین صفت یہ ہے عورت میں کہ اس کا مہر زیادہ ہو اور اسے پیدا کرنے اس کو دشواری ہوتی ہے. بچے پیدا کرنے جننا جو کیا ہے دشواری ہوتی ہے، یعنی بچے پیدا کرنے اس کو دشواری ہوتی ہے لیکن مہر زیادہ ہو. یہ بدترین عورت. یہ حدیث اسی مضمون کا حدیث ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بہترین حدیث وہ کہ جس کے اولاد زیادہ ہو مہر کم ہو. بدترین عورت وہ ہے کہ جو جس کا اولاد کم ہو اور مہر زیادہ ہو. اب اس کے بعد جو ہے وہ پیغمبر اسلام ان عورتوں کے سلسلے میں گفتگو جو سب سے زیادہ بہتر ہے. فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری عورتوں میں سب سے زیادہ بہترین قریش کی عورتیں ہیں. جو رسول اللہ کا خاندان قبیلہ ہے قریش. فرماتے ہیں کہ تمہاری عورتوں میں سب سے زیادہ بہترین عورتیں کہا کہ قریش کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے اور تمام قبیلوں کی عورتوں سے زیادہ مہربان اور اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ رحیم اور اپنے شوہروں سے کسی وقت انکار نہیں کرتی. اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں قریش کی عورتیں، اپنے شوہروں کے لیے سب سے زیادہ وفادار اور مہربان ہوتی ہیں، اور اپنے مردوں کو کبھی منع نہیں کرتی ہیں. یہ پہلے بھی ہم لوگ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر کی جو ہے وہ کیا خواہش ہو تو وہ منع نہ کرے، مگر یہ کہ واقعاً کوئی عذر ہو، کوئی تکلیف ہو، شرعی کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو، الگ مسئلہ ہے. اس طرح کی حدیث ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلے شاید 2 ہفتے پہلے. اور غیروں کے مقابلے میں عفت سے کام لیتی ہیں، یعنی جو غیر عورتیں ان کے مقابلے میں کیا ہے، یہ زیادہ باعفت اور با کردار اور کیا وہ کیریکٹر کی مضبوط اور مستحکم ہوتی ہیں. ایک لفظ ایک جملہ اور اضافہ ہے. صاحب کتاب غالباً یہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں زنان قریش کی مصداق سیدانیاں ہیں، یعنی قریش کی جو عورتیں ہیں اگر ان کو آج آپ کو دیکھنا ہو اس زمانے میں تو سیدانیاں یعنی سیدوں کی عورتیں، سیدوں کی بیٹیاں ہیں. خوب غور کیجیے اس جملے کے بعد. فرماتے ہیں کہ یہ جو صفت رسول اللہ نے بیان کی کہ یہ صفتیں پائی جاتی ہیں قریش کی عورتوں کے اندر، اس لیے وہ دوسری عورتوں کے مقابلے میں بہتر ہیں. صاحب کتاب یہ لکھتے ہیں، آگے جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اگر آپ کو ان جو ہے وہ مصداق کی عورتیں تلاش کرنا اور جاننا کہاں ہیں تو وہ سیدانیاں ہیں، یعنی سیدوں کی بیویاں، سیدوں کی بیٹیاں، یعنی سیدانیاں. لیکن واقعا سیدانی ہو تو ایسے الفاظ پڑھیے دوسری معتبر حدیث یہ ہے کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب میں کسی مسلمان کے واسطے دنیا اور آخرت کی خوبی جمع کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو
دل ایسا دیتا ہوں کہ ہر مصیبت والے کی مصیبت پر رحم کرنے لگتا ہے اور میرے لیے خضوع خشوع کرتا ہے، اور زبان ایسی دیتا ہوں جو ہر وقت میرا ذکر کرتی ہے، اور بدن ایسا جو ہر بلا پر صبر کرے، اور عورت ایسی جو اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب یہ شوہر کہیں جائے تو عفت و عصمت کو کام ملا، اس کا مال ضائع نہ کرے۔ دنیا اور آخرت کی خوبی اگر اللہ کسی مسلمان کو دینا چاہتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسے دل ایسا دیتا ہوں کہ کسی بھی مصیبت میں کسی انسان کو دیکھے تو اس کی مصیبت پر کیا اس کا دل تڑپ اٹھے۔ یہ نیکی ہے دنیا اور آخرت کی ایک مسلمان کے لیے۔ پھر کیا فرمایا خدا نے؟ میرے لیے خضوع خشوع کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو تو خضوع خشوع سے، عبادت کرتا ہو تو خضوع خشوع، یعنی پوری توجہ میری طرف۔ یار سب آپ لوگ ایک ہی طرف بیٹھے، تو ادھر بیٹھو نا، ان کو بار بار گھومنا پڑتا ہے، ادھر آ سامنے بیٹھو، نہیں آپ ٹھیک ہے آپ بیٹھے، یہ جو بچے ادھر کیوں ادھر آتے جو ادھر ہو تو عجیب لگ رہا ہے، بار بار آپ ٹھیک تھے، تھوڑا بار بار گھومنا پڑ رہا ہے، ادھر سے ادھر سمجھا؟ تو فرمایا کہ جو ہے وہ خضوع خشوع کرے، عبادتیں کرے تو خضوع خشوع اللہ کی طرف توجہ رہے۔ دوسرے اس کے بعد تیسری چیز، زبان ایسی دے دی کہ جو ہے وہ کیا ہے جس سے میرا ذکر کرے، یعنی صرف اور صرف اللہ کا تذکرہ کرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بدن ایسا کہ جب مصیبت آئے تو صبر کرے، نہ یہ کہ جو ہے وہ بخار آ گیا تو اور شور بکنے لگے، بلکہ اگر بخار آ گیا، فیور آ گیا تو وہ ہمارے اس مصیبت کے اوپر جو ہم نے اس کو بخار کے اور فیور کی صورت میں تو اس پر صبر کرے۔ کوئی مصیبت آ گئی اس کے اولاد کے اوپر، اس کے جو ہے وہ بیوی کے اوپر، اس کے ماں باپ کے اوپر، تو وہ کیا ہے صبر کریں۔ اور جو ہے وہ اور ایسی عورت دے دی کہ جو ہے وہ جب اس عورت کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم خصوصیات اور کمالات میں یہ بھی ہے کہ مولا امیر المومنین جب بھی اپنے گھر میں تشریف لاتے تھے تو حضرت زہرا کے چہرے اقدس پر جب آپ نگاہ ڈالتے تھے تو سارا رنج و غم امیر المومنین کا، ساری تھکان کیا ہے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ہے ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ بھی ختم ہوا جلدی، اور ابھی ولادت کی تاریخ آ گئی، اس لیے تذکرہ کرنا ضرورت ہے کہ واقعاً جو ہے وہ شریک حیات ایسی ہو، واقعاً بیوی ایسی ہو، واقعاً وائف ایسی ہونی چاہیے کہ آدمی باہر سے آئے تو آفس سے جو آیا ہے، کالج سے آیا ہے نا، کہیں یونیورسٹی سے آیا ہے، کہیں جاب سے آیا ہے، بیچارہ تباہ کر کے آیا ہے، خستہ ہو گیا ہے، ٹائرڈ ہو گیا ہے بالکل، لیکن گھر میں آیا پتہ چلا جب کیا ہے دنیا بھر کی مصیبتیں باہر سے لے کر آیا، گھر میں آیا پتہ چلا جو ہے وہ بیوی بھوکا پانی لیے چڑھی ہوئی ہے، ادھر جو ہے وہ بوس کے بیچارہ ڈانٹ سن گیا، یہاں عورت بھی جو ہے وہ ایک سامان بھول گیا باہر سے لانا، مثلا بیوی چڑھ گئی ایک دم سے، ارے تم سے تو جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے، اور وہ کہا تھا اور نہیں لایا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے، دنیا بھر کی بات ہے، تو یہ بدترین عورت ہے۔ لیکن اگر وہی عورت جو ہے وہ کیا ہے خوشحالی، وہی عورت جو ہے اپنے آپ کو صاحب عفت بنائے، اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا ہے نیک بنائے، شوہر باہر سے آئے، تمام تر تھکان خستگی جو ہے وہ تمام تر مصیبتیں جب گھر میں آئے تو بیوی کے چہرے پر جیسے نگاہ پڑے تو اس کا جو ہے وہ سارا کام دور ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اللہ نے اسی لیے رکھا ہی ہے اس کو کہ اس کے وجود کو دیکھ کر کے مرد خوش ہو، نہیں کہ جو ہے اور زیادہ ٹینشن پڑ جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ فرمایا، اللہ خود کہتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جب یہ جو ہے وہ مرد بیچارہ باہر چلا جائے تو اس کی عورت کیا کرے عفت سے کام لے، عصمت سے کام لے، اپنے کیریکٹر کو کیا ہے بچائے رکھے، غیر مرد پر نگاہ نہ ڈالے، اور اس کے مال کو ضائع نہ کرے، جو اس نے بیچارے گھر میں کما کے رکھا ہے اسے کیا ہے اڑائے نہیں۔ پتہ چلا تو شوہر باہر چلا گیا ہے، آئے تھے بیچارے کویت سے جو ہے وہ 3 مہینے کی چھٹی کے بعد اب کویت دوبارہ چلے گئے، اب دنا دن شاپنگ ہو رہی ہے، اب تو گئے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے نا، یہ منع ہے۔ فرمایا اس کے مال کو ضائع نہ کرے، مال کو محفوظ کرے، اس کے مال کو اور بچائے۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد اور آل بس ایک واقعہ ہے تھوڑا مفصل ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے وقت زیادہ ہو جائے گا، 9 منٹ 20 سیکنڈ ہو گئے ہیں، تو وہ مختصراً یہ کہ وہ عورتیں کہ جو اپنے شوہر کے اطاعت گزار ہوں، جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ سن لیجیے، خلاصہ چاہتے ہیں ان کو یاد آ رہا بیان کریں گے۔ وہ عورتیں کہ جو اطاعت گزار اپنے شوہر کی، وہ عورتیں کہ جو اپنے مرد کو کبھی منع نہ کریں مگر ایک عذر شرعی ہو، وہ عورتیں کہ جو عفت اور عصمت والی ہوں، وہ عورتیں کہ جو اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں غیر موجودگی میں اس کے جو کیا ہے اپنے کردار کو سنبھال کے رکھتی ہوں، وہ عورتیں کہ اپنے شوہر کے مال کو بلا وجہ خرچ نہ کرتی ہوں، مال کو ضائع نہ کرتی ہوں، وہ بہترین ہوتے ہیں۔
وہ عورتیں جن کا مہر کم ہے وہ اچھی ہیں، وہ عورتیں کہ جن کے اولاد زیادہ ہیں وہ اچھی ہیں، وہ عورتیں کہ جن کو دیکھ کر وہ کا شوہر مسرور ہو خوش ہو وہ اچھی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ وہ عورت جو گھر کو جنت بنا دے وہ اچھی ہے، جو گھر کو کیا ہے دوزخ بنا دے وہ بری ہے۔ اللہ ہم سب کو ہماری شریک حیات کو ویسا بنا دے اور ویسا بنائے رکھے کہ جیسا خدا اور رسول اور ائمہ اطہار چاہتے ہیں۔ ہمارے بچے ہماری اولاد نیک ہوں اور ہم سب امام کے ناصروں میں شمار کیے جائیں، امام کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص سپاہیوں شمار فرمائے۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی چھوٹ گیا۔